سندس 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ خوبصورت، دلکش، حسین، گھر بھر کی لاڈلی، اپنی مرضی سے رہتی۔ اس کو سجنے سنورنے کا بڑا شوق تھا۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، گھنگریالے، چمکدار، لمبے، گھنے۔ سندس کی امی کی خواہش تھی کہ اس کی شادی اپنوں میں ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایک بیٹا ثاقب ملک سے باہر تھا اور 2 بیٹے کاشف اور عاطف ابھی پڑھ رہے تھے۔ سندس بھی ابھی ایف اے میں تھی، مگر سندس کے بھائی ثاقب کی مرضی تھی کہ جب تک میں باہر ہوں تب تک ایک اچھا سا گھر لے لیا جائے اور سندس کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے، اور جب تک وہ واپس آئے تب سندس رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو جائے۔ مگر کوئی بھی فیملی میں سے رشتہ لینے کو راضی نہیں تھا۔ ایک تو وہ چھوٹی بہت تھی، دوسرا امیچور تھی، ابھی گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ پھر اچانک سندس کے لیے رشتہ مل ہی گیا، مگر وہ کوئی دور پار سے تھا۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے تھی اور ان کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی۔ لڑکا دبئی میں سیٹل تھا اور بیاہ کے باہر لے جاتا۔ رشتہ طے ہو۔ سندس کے گھر والوں نے اپنا گھر لینے کا سوچا۔ ایک اچھا گھر جو 2 منزلہ پر مشتمل تھا مل ہی گیا۔ گھر کی چھت کے ساتھ منسلک ایک نیم کا درخت بھی تھا جو کہ گھر کی چھت پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ سندس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سندس کا جب سے رشتہ ہوا تھا وہ زیادہ ہی پیاری ہوتی جا رہی تھی، اور جنہوں نے رشتہ لینے سے انکار کیا تھا وہ پچھتاتے نظر آ رہے تھے۔ خیر، جیسا کہ میں نے بتایا، سندس کو بننے سنورنے کا بہت شوق تھا، اور اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ شام کو چھت پر چلی جاتی اور واک کرتی۔ گرمیوں میں اکثر گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے۔ مغرب سے پہلے کچھ عصر کے بعد یہ ٹائم جنوں اور چڑیلوں کا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ خیال ہی نہیں کرتے۔ سندس چھت پر تھی، ہیڈ فون لگا کے کہ واک کر رہی تھی۔ ایک دم سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، مجھے بچاؤ! سب بھاگے بھاگے اسے نیچے لائے۔ شاید بچی ڈر گئی تھی۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ سندس کے ماموں خود خطیب تھے مسجد کے۔ انہوں نے دم وغیرہ کر دیا اور کہا کہ بچی ڈر گئی تھی، آپ بس اب دھیان رکھیے گا۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد سندس ایک رات ہڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی۔ سب جمع ہو گئے۔ کہتی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے قبرستان دفنایا جا رہا ہے۔ پھر ایک بار حافظ صاحب سے دم کروایا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سندس کی مہندی کا فنکشن، سندس کو پیلا جوڑا پہنا دیا گیا۔ بھائی بھی ثاقب آ گیا۔ آخر لاڈلی بہن کی شادی جو تھی۔ اس دن سندس کو اتنا روپ آیا تھا کہ نظر نہ ٹھہرتی۔ مہندی کے فنکشن میں ہی نکاح بھی کر دیا گیا تھا۔ لڑکا دیکھ کے لوگ حیران پریشان رہ گئے۔ اتنا ہینڈسم اور اتنے امیر لوگ، ایسے قسمت کھلی بچی کی۔ مگر آگے کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا؟ مہندی کا فنکشن بھی اچھے طریقے سے ہو گیا، مگر ایسا لگنے لگا کہ جیسے سندس تھک سی گئی ہے، اور بہت ویران سی آنکھیں، پر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ شاید شادی کے فنکشن سے تھک گئی ہو۔ نہ ہی اس نے بھی کسی کو بتایا۔ خیر، شادی والے دن سندس کو بہت روپ آیا۔ دلہن بن کے خوب جچ رہی تھی۔ سہیلیاں دولہے کے نام سے چھیڑ رہی تھیں اور سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سندس رخصت ہو کے پیا کے گھر چلی گئی۔ بھائی سب غم زدہ ہو گئے تھے۔ 1 گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ سندس کے بھائی کو کال آتی ہے کہ آئیں، اپنی بہن کو آ کر لے جاؤ، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ بیچارے بھاگے بھاگے پہنچے۔ آخر ہوا کیا؟ پہلے ہی دن کون سی بات ناگوار گزر گئی ان لوگوں کو۔ جب بھائی ثاقب اور کاشف ان کے گھر پہنچے تو ان کو دلہن کے روم میں لے جا کر بٹھا دیا گیا، تو دیکھا کہ سندس کے بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پاؤں بری طرح مڑے ہوئے تھے۔ دولہے بھائی نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہم سے، اس کو لے جاؤ، ہم اس بیمار کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی وقت اس نے طلاق بھی دے دی، اور ان کے سامنے ہی دولہے میاں نے مہمانوں سے کہا کہ صبح میرے ولیمے کی تقریب ہے،
تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا بنے اور کوئی بدمزگی ہو۔ تو کون ہے جو مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا؟ تو اسی وقت کسی نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے ہاں بول دی اور نکاح خوان کو بلا لیا گیا، اور سندس کے بھائی بھی ادھر ہی موجود رہے۔ لڑکے والوں نے انہیں آنے نہیں دیا اور ان کو ولیمے کی تقریب پر بھی دعوت دی گئی۔ اب پھر سندس کو حافظ صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضری نہیں لگا سکتا، میں اپنے استاد محترم سے رابطہ کرتا ہوں جو کہ گجرات میں تھے۔ آپ ایڈریس لے کر سندس کو گجرات لے جائیں۔ ان کے استاد نے بتایا کہ بچی پر پورا کنبہ جنات کا قابض ہو چکا ہے۔ ہوا یہ کہ جو نیا مکان انہوں نے لیا وہاں نیم کا درخت تھا اور اس کے اوپر جنات کا پورا کنبہ آباد تھا۔ سندس تیار ہو کے پرفیوم تیز لگا کر چہل قدمی کرتی رہتی تھی۔ وہ سب کے سب اس کو چمٹ گئے۔ کوئی 2 ماہ تک سندس کا علاج چلتا رہا۔ اس دوران سندس اتنی کمزور ہو سوکھ کے کانٹا ہو گئی کہ جس جن کو بال پسند آئے، کسی کو صورت اور کسی کو پرفیوم کی خوشبو، سو وہ چمٹ گیا۔ وہ کہتے ایک اترتا تو دوسرا چمٹ جاتا، اس لیے سندس کو لگاتار 2 ماہ تک ادھر ہی رہنا پڑا۔ بھائی اتنی دیر ادھر ہی رہے۔ اب سندس بالکل ٹھیک اور صحت مند ہو چکی تھی اور پیاری بھی ہو گئی تھی۔ اور حیران کن بات یہ کہ جو گھر انہوں نے چھوڑا، اسی گھر میں جو لوگ آئے تھے ان کے بیٹے کے ساتھ سندس کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر اسی گھر میں آ گئی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اور اس کا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ایک بیٹا بھی ہے اب سندس کا۔ سندس کے میکے والوں نے گھر بیچ دیا ہے، کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ وہ